तीसरे दिन हमें खबर मिली कि भारतीय फौज के एक दस्ते ने हिंदवाड़ा के इलाके में एक गांव को आग लगा दी है और औरतों की बेइज्जती की है और गांव की मस्जिद के इमाम साहब को पकड़कर टॉर्चर सेंटर में ले गए हैं। कमांडो शेरवान ने गुस्से से कहा, हमें इमाम साहब को भारतीय टॉर्चर सेल से हर हालत में निकालना होगा और इन फौजियों को जहन्नम वासिल करना होगा जिन्होंने बेगुनाह कश्मीरियों के घर जलाए और इन मुसलमान औरतों की बेइज्जती की। मैं कमांडो के पास ही बैठा था। मैंने उससे पूछा, ये फौजी किस कैंप से आए थे? कमांडो ने उसी वक्त मुखबर को बुला लिया और उससे यही सवाल पूछा। उसने बताया कि हिंदवाड़ा के कस्बे से 2 मील पीछे वादी के जंगल में डोगरा रेजिमेंट का कैंप है। वो फौजी उसी कैंप से आए थे। हमें ये भी सुराग मिल गया कि इमाम मस्जिद को उसी कैंप के टॉर्चर सेल में रखा गया है और उनको सख्त अजियत दी जा रही है और उनसे पुल तबाह करने वाले मुजाहिदों के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने कमांडो से कहा, हमारा फर्ज है कि जो काम हमने सर अंजाम दिया है उसके इवज मौत के मुंह में जाने वाले इमाम मस्जिद को भारतीयों की कैद से निकाला जाए। मैं आज ही रात को फौजी कैंप के मिशन पर जाने को तैयार हूँ। कमांडो कहने लगा, हम सबसे पहले हिंदवाड़ा के फौजी कैंप की पूरी तफसील मालूम करेंगे। मैं कल ही अपने आदमी को उस तरफ भेजता हूँ। दूसरे रोज कमांडो अपने एक खास मुजाहिद जासूस को हिंदवाड़ा के फौजी कैंप की तरफ रवाना कर दिया। ये मुजाहिद जासूस दूसरे रोज दोपहर के वक्त वापस आया। उसने कहा, फौजी कैंप हिंदवाड़ा की बाउली के पास वाक़ है। वहाँ लकड़ी की एक बैरक है, एक क्वार्टर गार्ड है और बैरक के कोने में पत्थरों से बनाई गई एक कोठरी है। ये कोठरी टॉर्चर सेल है। यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन को लाकर उन्हें गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इमाम मस्जिद को भी इसी कोठरी में कैद किया गया है। कमांडो ने पूछा, हिंदवाड़ा के इस भारतीय फौजी कैंप में फौज की कितनी नफरी है? मुजाहिद जासूस ने कहा, 100-150 के करीब भारतीय फौजी इस कैंप में हर वक्त मौजूद रहते हैं। सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है? मुजाहिद जासूस की ज़बानी मालूम हुआ कि फौजी कैंप चूंकि आरजी है इसलिए इसके गिर्द पत्थर की दीवार नहीं है, सिर्फ खारदार तार की बाड़ लगा दी गई है। इसका सिर्फ एक ही गेट है जहां एक फौजी दिन रात पहरे पर मौजूद रहता है। गेट के अंदर की जानिब 2 मशीन गन पोस्टें हैं। क्वार्टर गार्ड के बाहर फौजी गाड़ियों के खड़े होने की जगह है और रात को कैंप के गिर्द 2-3 फौजी डोगरे गश्त लगाते रहते हैं। कमांडो ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमें आज रात ही अटैक कर देना चाहिए। हमारे पास रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाले इंतहाई ताकतवर कैप्सूल साइज के 10-15 बम अभी मौजूद थे। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, हमें अपने कमांडो ऑपरेशन पर थोड़ा मजीद गौर करना होगा। आज रात का प्रोग्राम हमें मुलतवी कर देना चाहिए। कमांडो शेरवान भी सोचने लगा। उसको महसूस हुआ कि वाकई इस मिशन के लिए जुर्रत और दलेरी के साथ साथ अक्लमंदी की भी जरूरत है और हमें पूरी मंसूबाबंदी करके कमीनगाह से निकलना चाहिए। दूसरा सारा दिन हम हिंदवाड़ा फौजी कैंप के बारे में गौर फिक्र करते रहे। इस दौरान कमांडो ने अपने एक मुजाहिद को, जो बेहतरीन फोटोग्राफर भी था, हिंदवाड़ा के भारतीय फौजी कैंप की तस्वीरें उतारने के लिए भेज दिया। ये मुजाहिद रात को वापस आया। वो कश्मीरी चरवाहे के भेष में 2 भैंसें लेकर फौजी कैंप के आसपास फिरता रहा और खुफिया कैमरे से तस्वीरें भी उतारता रहा। उसने 15-20 तस्वीरें उतारी थी। इन तस्वीरों की रोशनी में हमने हिंदवाड़ा फौजी कैंप का एक नक्शा तैयार कर लिया और सारी मंसूबाबंदी कर ली कि हमें किस तरफ से इस भारतीय कैंप में दाखिल होना और वहाँ क्या कुछ करना होगा। इसमें जिस बात को हमने सबसे ज्यादा अहमियत दी वो इमाम मस्जिद को कैंप की अजियत गाह यानी पत्थर की कोठरी से निकालना और उसे वापस उसके घर पहुँचाना था। यह मिशन कोई आसान मिशन नहीं था। हमें दुश्मन के मोर्चे में घुसकर मौलवी साहब को निकाल कर लाना था। इसके लिए खास हिकमत अमली और मंसूबाबंदी की जरूरत थी और हमने अपनी तरफ से हर किस्म के खतरात और खदशात को सामने रखते हुए एक ऑपरेशन तैयार किया था। जब हमने लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली तो मैंने कमांडो शेरवान से कहा, इस मिशन के लिए हमें जिस असलहे की जरूरत होगी उसमें हैंड ग्रेनेड, लाइट मशीन गन और एक रॉकेट लॉन्चर बहुत अहम है। कमांडो शेरवान ने कहा, यह सारा असलहा हमारे पास मौजूद है। मेरा ख्याल है कि हम एक लाइट मशीन गन साथ रख लेंगे। मैंने कहा, एक लाइट मशीन गन तुम्हारे पास होगी और एक मेरे पास। 6-7 हैंड ग्रेनेड तुम्हारे पास होने चाहिए। मेरे पास भी इतने ही ग्रेनेड होने चाहिए। रॉकेट लॉन्चर एक ही काफी है जो अब मैं अपने पास रखूंगा, लेकिन मैं दिन के वक्त इस फौजी कैंप को देखना चाहता हूँ। हमने दूसरे रोज का वक्त तय कर लिया। दूसरे रोज सुबह सूरज के निकलने के बाद हम चरवाहों के भेष में एक बकरी साथ लेकर हिंदवाड़ा के भारतीय फौजी कैंप की तरफ निकल गए। हम एक घाटी और 2 पहाड़ी टीलों के दामन में से गुजरे। उसके बाद हिंदवाड़ा कैंप के जंगल में आ गए। कमांडो शेरवान इस सारे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। हमने एक छोटी दूरबीन अपने पास रख ली थी। बकरियों को साथ चलाते हम भारतीय फौजी कैंप के सामने की तरफ एक छोटे से पहाड़ी टिब्बे के पास आकर रुक गए और दरख्तों के पत्ते तोड़ कर अपनी बकरी को डालने लगे। फिर हम एक तरफ होकर बैठ गए। कमांडो शेरवान दूरबीन लगाकर कैंप की तरफ देखने लगा। फिर उसने दूरबीन मुझे देते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें कैंप की जुनूब की तरफ से कैंप में दाखिल होना चाहिए। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। सामने की जानिब फौजी कैंप के गेट के पीछे मशीन गन पोस्ट नजर आ रही थी। उसका गनमैन भी दिखाई दे रहा था जो डोगरा था। उसने सर पर कलगीदार सब्ज रंग की फौजी टोपी पहनी हुई थी। कैंप के अंदर एक जानिब 3 फौजी ट्रक और एक जीप खड़ी थी। 2 फौजी जवान तेज कदमों से एक तरफ जा रहे थे। मैंने कैंप की जुनूब की तरफ देखा। उधर लंबी बैरक की दूसरी जानिब एक कोठरी दिखाई दी जिसके बाहर एक फौजी पहरा दे रहा था। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, तुमने कैंप के जुनूब में वो कोठरी देखी है? कमांडो बोला, मैंने ये कोठरी देखकर ही तुम्हें कहा था कि हम जुनूब की तरफ से कैंप में दाखिल होंगे। मौलवी साहब यकीनन इस कोठरी में बंद हैं।
मैंने दूरबीन आंखों से हटा ली। कमांडो ने कहा, इसे फर्न की जेब में रख लो, यहाँ कोई भी डोगरा फौजी घूमता हुआ आ सकता है। मैंने दूरबीन को जेब में छुपा लिया। हमारी बकरियां हमारे करीब ही दरख्तों की कटी हुई शाखों के पत्ते खा रही थी। किसी और चीज को देखने की जरूरत तो नहीं? कमांडो ने पूछा। मैंने कहा, आप क्या पूछना है? कैंप सामने है, रात को खारदार बाड़ काट कर अंदर घुस जाएंगे। अपनी तरफ से वो सारी एहतियात बरतेंगे जो एक तरबियत याफ्ता कमांडो को बरतनी चाहिए। आगे अल्लाह मालिक है। कमांडो शेरवान उठ खड़ा हुआ। तो फिर वापस चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं। हमने अपनी अपनी बकरी की रस्सी थामी और दूसरी जानिब घाटी में उतरने लगे। दोपहर के बाद कमांडो शेरवान का एक खास मुजाहिद हमारे लिए असलहा बोरी में डालकर ले आया। 2 लाइट मशीन गन्ने और उनका मैगजीन था। एक रॉकेट लॉन्चर था जिसके साथ 4 रॉकेट लगे हुए थे और 12 हैंड ग्रेनेड थे। इसके अलावा हमारे पास रिमोट कंट्रोल वाले 10-12 कैप्सूल बम भी थे। कमांडो ने एक खास आदमी को हिंदवाड़ा कैंप की तरफ ये मालूम करने के लिए भेजा हुआ था कि इमाम मस्जिद कैंप वाली कोठरी के टॉर्चर सेल में ही है या उसे किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। शाम को उस आदमी ने वापस आकर बताया कि हमारी इत्तला के मुताबिक मौलवी साहब कैंप के अंदर ही हैं और कोठरी वाले टॉर्चर सेल में उन्हें बड़ी वहशियाना अजियतें दी जा रही हैं और रात को उनकी चीखों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर हमारा खून खौल उठा। मैंने कमांडो शेरवान से कहा कि हमें इस कैंप के किसी भारतीय फौजी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इन लोगों ने हिंदवाड़ा के गांव के मकानों को नजर आतिश करके न जाने कितने बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों को जिंदा जला दिया है और औरतों की बेहुरमती की है। कमांडो पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। कहने लगा, मेरे दोस्त, ऐसा ही होगा। उस रात हमने कश्मीरी चरवाहों का भेस बदलने की बजाय फुल कमांडो वर्दियां पहन ली। स्याह तंग पतलूने, ऊपर स्याह जैकेटें, घुटनों तक चढ़े हुए स्याह बूट, कमर के साथ बंधी हुई मैगजीन की बेल्टें और सरों पर बंधे हुए स्याह रुमाल। हमने अपने चेहरों पर स्याह रंग की लकीरें डाल ली। एक मुजाहिद कमांडो हमने अपने साथ ले लिया था। वो देहाती कश्मीरी के लिबास में था। हम रात के अंधेरे में खच्चरों पर बैठकर अपने मिशन पर निकल खड़े हुए। हमारी जैकेटों के पाउच में 6-6 हैंड ग्रेनेड थे। कांधों के साथ एक लाइट मशीन गन लटक रही थी। रॉकेट लॉन्चर और 4 रॉकेट मैंने अपने खच्चर पर आगे रखे हुए थे। कमांडो शेरवान की जैकेट के पाउच में 12 कैप्सूल बमों वाला पैकेट और रिमोट कंट्रोल भी था। उसके अलावा मेरे पास भरा हुआ साइलेंसर वाला रिवॉल्वर और एक कमांडो चाकू था। एक पिस्तौल कमांडो शेरवान के पास था। खारदार तार काटने वाला प्लास मेरी बेल्ट के साथ लगा हुआ था। वो रात बड़ी अंधेरी थी। आसमान पर तारे बादलों में छुपे हुए थे। पहाड़ी रास्तों पर तारीकी छाई हुई थी। हमारे खच्चर आहिस्ता आहिस्ता हिंदवाड़ा के भारतीय फौजी कैंप की तरफ चल रहे थे। कमांडो शेरवान का खच्चर आगे था, उसके पीछे मेरा और मेरे खच्चर के पीछे अपने मुजाहिद का खच्चर था। हिंदवाड़ा तक का पहाड़ी इलाका हमारे लिए कोई नया रास्ता नहीं था। मैं इससे पहले भी इस इलाके में कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों के साथ मिलकर भारतीय गासिब फौजियों के खिलाफ कई मार्के अंजाम दे चुका था और कमांडो शेरवान तो रहने वाला ही इस इलाके का था। अपनी खुफिया कमीनगाह की पहाड़ी से निकलने के बाद हमने रात के अंधेरों में खच्चरों को बाएं जानिब एक वादी को जाने वाली पगडंडी पर डाल दिया। कश्मीर की खूबसूरत जन्नत नजीर पहाड़ियों की ढलानों और दूर नीचे वादी में कहीं कहीं किसी गांव की बत्ती टिमटिमाती नजर आ रही थी। हम खामोशी से चल रहे थे। कभी कभी जरूरत के वक्त कोई बात कर लेते थे। पहाड़ी पगडंडियां और रास्ते गैर हमवार होते हैं और उन पर खच्चर ही आसानी से चल सकते हैं। जहाँ पर घोड़ों के पांव भी फिसल जाने का खतरा होता है। पहाड़ी खच्चरों को इन घाटियों और पहाड़ी ढलानों में चलने की आदत होती है। हमारे चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। पहाड़ों की ठंडी हवा के झोंके किसी वक्त हमें छू कर गुजर जाते। एक वादी और एक पहाड़ी दर्रे में से गुजरने के बाद सामने हिंदवाड़ा की वादी और वादी का जंगल शुरू हो गया था। ये जंगल मैदानी जंगलों की तरह नहीं था। ये पहाड़ी जंगल था जहाँ ढलानों पर और बाहर को निकली हुई चट्टानों पर भी दरख्त उगे हुए थे। एक जगह पहाड़ी चश्मा बह रहा था। करीब ही ढलान पर धान के खेत थे जो छोटी छोटी सीढ़ियों की तरह बने हुए थे। पहाड़ी चश्मे से निकला पानी नाले की शक्ल में इन खेतों की तरफ जा रहा था। हम यहाँ से भी खामोशी से गुजर गए। थोड़ी देर के बाद हम जंगल से निकलकर वादी के दरमियान से गुजरने वाली एक छोटी सी सड़क पर आ गए। सड़क पर बजरी बिखरी हुई थी। हमने खच्चरों को जल्दी जल्दी सड़क पर से गुजारा और सामने की पहाड़ी की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ बाउली वाले तोदे के दामन में हिंदवाड़ा का भारतीय फौजी कैंप था। पहाड़ी की चढ़ाई ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम झाड़ियों और चनार के दरख्तों के नीचे से होकर जा रहे थे। पहाड़ की चोटी पर आकर दूसरी तरफ उतरने लगे तो कुछ फासले पर नीचे बाउली के बुलंद तोदे के पहलू में हमें हिंदवाड़े के भारतीय फौजी कैंप की रोशनी नजर आई। हमारे खच्चर संभल संभल कर उतराई उतर रहे थे। जब ढलान खत्म हो गई और हमें जमीन पर कितने ही कटे हुए दरख्तों के तने इधर उधर पड़े हुए नजर आए तो कमांडो शेरवान ने अपना खच्चर रोककर हमें भी अपने मुंह से एक परिंदे की हल्की सी आवाज निकाल कर रुकने का इशारा किया। मैं और मुजाहिद अपने खच्चरों पर बैठे कमांडो शेरवान के पास आकर रुक गए। कमांडो शेरवान ने आहिस्ता आवाज में कहा, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। अब हम में से कोई नहीं बोलेगा। हम सिर्फ अपने मखसूस इशारों में बात करेंगे। हमें खांसी और छींक को मुंह में कपड़ा डालकर रोकना होगा। कोई सवाल, कोई शक? मैंने और अपने कश्मीरी मुजाहिद ने हाथ ऊपर उठाकर आहिस्ता से कहा, कोई सवाल नहीं। कमांडो शेरवान ने आहिस्ता से कहा, गो। और हमारे खच्चर एक दूसरे के पीछे चलने लगे। अभी हमने एक दूसरे के दरमियान फासला नहीं डाला था। अभी इसकी जरूरत नहीं थी। हमारी आंखें रात के घुप अंधेरे की आदी हो गई थी और हम एक दूसरे के जिस्मों के खाके बड़ी आसानी से देख रहे थे। कमांडो शेरवान को मालूम था कि उसे किस तरफ जाना है। उसने मुझे बता दिया था कि कमांडो एक्शन फौजी कैंप के किस हिस्से से शुरू करना है। जहाँ दरख्तों के कटे हुए तने जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे, हम उनकी दूसरी तरफ से होकर गुजर गए।
یہ درخت بھارتی فوجیوں نے وادی میں اپنی فوجی بیرکیں بنانے کے لیے بے دریغی سے کاٹ ڈالے تھے۔ فوجی کیمپ کی روشنی قریب آتی جا رہی تھی۔ اس جگہ پہنچ کر کمانڈو شیروان، میں اور ہمارا ساتھی کشمیری مجاہد خچروں سے اتر پڑے۔ ہم خچروں کی باغیں تھامے پیدل چلنے لگے۔ ایک خشک برساتی نالا آ گیا، اس میں روڑے اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس میں سے بھی گزر گئے۔ نالے کے دوسرے کنارے سے باہر نکل کر دیکھا کہ فوجی کیمپ کے جنوبی حصے کی خاردار باڑ ہم سے بمشکل 20-25 قدموں کے فاصلے پر تھی۔ باڑ کی دیوار زمین سے 10-15 فٹ بلند تھی۔ اس میں خاردار تار کے گچھے نہیں تھے، بلکہ خاردار تار کو کھینچ کر اونچی دیوار سے بنائی گئی تھی۔ ایک طرف لکڑی کے کھمبے پر بجلی کا بلب روشن تھا۔ کمانڈو شیروان نے اپنے خچر کی باگ کشمیری مجاہد کو پکڑا دی اور مجھے بھی ایسا ہی کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھی اپنا خچر مجاہد کے حوالے کر دیا۔ کمانڈو نے مجاہد کو خاص اشارہ کیا۔ وہ خچروں کو ایک طرف اندھیرے میں لے گیا۔ اسے وہاں بیٹھ کر ہماری واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ میں اور کمانڈو شیروان ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہم بھارتی فوجی کیمپ کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سامنے خاردار باڑ کی دیوار تھی اور بائیں جانب چند قدموں کے فاصلے پر فوجی بیرک کی دیوار آ کر ختم ہوتی تھی۔ یہ بھارتی فوجی بیرک کی عقبی اور کونے والی دیوار تھی۔ ہمیں جو کچھ کرنا تھا وہ ہم دونوں کو پہلے ہی معلوم تھا۔ کمانڈو نے مجھے ایک اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب تھا کہ میں اسی جگہ بیٹھا رہوں۔ کمانڈو شیروان جنگلی چیتے کی طرح پتھر کے قریب والی جھاڑیوں کے اندر گھس گیا۔ اس کا مشن یہ تھا کہ اس نے فوجی کیمپ کی اس عقبی دیوار کے ساتھ اندر کی جانب کھڑی فوجی گاڑیوں اور فوجی سامان اور کوارٹر گارڈ کی چھتوں کے اوپر کیپسول بموں کو اس طرح اچھال کر پھینکنا تھا کہ وہ آگے کی جانب اس جگہ پر پہنچ سکیں جہاں کوارٹر گارڈ کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور فوجی رات کی ڈیوٹی پر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ بم چونکہ کیپسول کے سائز کے تھے، ان کے گرنے کی کوئی آواز پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ہوتی بھی تو ڈیوٹی پر موجود فوجیوں کو یہی لگتا کہ جیسے درختوں پر سے کوئی خشک پھل یا کوئی خشک ٹہنی ٹوٹ کر گری ہے۔ میں رات کے اندھیرے اور خاموشی میں پتھر کے پیچھے ایک بہادر اور ذمہ دار کمانڈو کی طرح چوکنا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میری آنکھیں عقاب کی آنکھوں کی طرح سامنے اور دائیں بائیں اندھیرے میں فضا کا جائزہ لے رہی تھی۔ کسی وقت میں اچانک گردن پیچھے گھما کر بھی دیکھ لیتا۔ میرے ایک کندھے پر راکٹ لانچر لگا تھا۔ چاروں راکٹ میں نے پاس ہی زمین پر رکھے ہوئے تھے۔ لائٹ مشین گن میرے ہاتھ میں تھی۔ میری کمانڈو وردی سیاہ تھی۔ چہرے کی سیاہ رنگت کو کیموفلاج کرنے کے لیے چہرے پر سیاہ لکیریں پڑی تھیں۔ سر پر سیاہ رومال بندھا ہوا تھا۔ اندھیرے میں سوائے میری آنکھوں کے کسی کو کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ٹک ٹک رات گزرتی جا رہی تھی۔ فوجی کیمپ کی طرف سے کسی فوجی کی اونچی آواز میں کسی کو ہالٹ کہنے کی آواز آئی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر خیال آیا کہ یہ ہالٹ کمانڈو شیروان کو نہیں کہا گیا۔ اسے کیمپ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی اور آواز کیمپ کے اندر کچھ فاصلے سے آئی تھی۔ میں نے احتیاط کے طور پر لائٹ مشین گن کو کاندھے سے لٹکا لیا اور سائلنسر والا ریوالور نکال کر مضبوطی سے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جانے پر ریوالور کے فائر کا دھماکہ پیدا نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس وقت ہم دھماکہ خیز فائرنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں ایک سانس گن رہا تھا۔ کمانڈو شیروان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ خطرہ یہی تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لیا جائے اور فوجی اسے گولی نہ مار دیں۔ رات کے وقت فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھپ چھپ کر آنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہوتا ہے۔ کمانڈو شیروان کو گئے 15-20 منٹ ہو گئے تھے۔ مجھے یہ 15-20 منٹ کئی گھنٹے محسوس ہوئے تھے۔ اچانک میں نے سامنے کیمپ کی خاردار دیوار کے پاس کسی چیز کو دیکھا کہ رینگ کر خاردار تاروں کے ساتھ ساتھ آگے کو جا رہی ہے۔ غور سے دیکھا تو یہ کوئی آدمی تھا اور یہ آدمی کمانڈو شیروان ہی ہو سکتا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے یہ رینگتا ہوا سایہ مڑا اور جہاں میں بیٹھا تھا اس طرف رخ پھیر کر رینگنے لگا۔ میں نے ریوالور پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ سایہ قریب آیا تو وہ کمانڈو شیروان ہی تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں نے 12 کے 12 کیپسول بم خاردار تاروں کی دیوار کے ساتھ ساتھ اور کوارٹر گارڈ کی چھت پر ڈال دیے ہیں۔ ہم بڑی دھیمی آواز بلکہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیمپ کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ کمانڈو شیروان نے کہا سیکیورٹی گارڈ جگہ جگہ ڈیوٹی پر ہیں۔ ٹارچر سیل کے باہر کا کچھ پتہ نہیں، دور سے کچھ نظر نہیں آیا۔ ہمیں ٹارچر سیل کی طرف ایڈوانس کرنا ہوگا۔ اوکے گو۔ میں اور میرے پیچھے پیچھے تھوڑا دائیں جانب ہو کر کمانڈو شیروان پتھر کی اوٹ سے نکلے اور اندھیرے میں بھارتی فوجی کیمپ کی خاردار تاروں والی دیوار کی جنوب کی طرف رینگنے لگے۔ ہم کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے تاروں سے کوئی 15-20 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ ہماری عقابی آنکھیں رات کے اندھیرے میں تاروں کو اور تاروں کے پیچھے فوجی بیرک کے کونے والی دیوار کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں کوئی نقل و حرکت معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ بیرک کے کونے والی دیوار کے اوپر ایک بلب روشن تھا۔ اس کی روشنی بیرک کے سامنے کی جانب پڑ رہی تھی۔ کمانڈو شیروان تیزی سے رینگ کر میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ ذرا سا دبایا۔ یہ خطرے کا سگنل تھا۔ میں نے سر نیچے زمین کے ساتھ لگا کر دونوں جانب دیکھا۔ ایک پیٹرول پارٹی آ رہی تھی۔ یہ دونوں فوجی سپاہی تھے جو باتیں کرتے مزے سے خاردار تاروں کی دیوار کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ انہیں ہم سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر سے گزرنا تھا۔ ہم نے اپنے سر بلکہ ٹھوڑیاں زمین کے ساتھ لگا رکھی تھی اور نظریں پیٹرول پارٹی کے دونوں سپاہیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک سپاہی کسی بات پر ہنسا، دوسرے نے اسے کچھ کہا۔ دونوں خاموش ہو گئے اور خاردار تاروں کو ایک دو بار جھک کر دیکھتے ہوئے آگے نکل گئے۔ جب وہ اندھیرے میں کافی دور چلے گئے تو کمانڈو شیروان نے کہا ایک ہی پیٹرول پارٹی ہے، میں جا کر تاروں کو کاٹتا ہوں۔
کمانڈو شیروان نے مجھ سے تار کاٹنے والا پلاس لیا اور رینگتا ہوا خاردار دیوار کی طرف بڑھا۔ وہ ایک جگہ لیٹ کر تاروں کو کاٹنے لگا۔ جب تاروں کو خاص انداز میں کاٹ کر دیوار میں گزرنے کے لیے راستہ بن گیا تو اس نے ہاتھ اوپر کر کے ہلایا۔ اس کا بازو سائے کی طرح اوپر نیچے ہوتا دیکھتے ہی میں کوہنیوں کے بل تیزی سے رینگ کر اس کے پاس آ گیا۔ ہم جلدی سے خاردار تاروں والی دیوار کے سوراخ میں سے گزر کر دوسری طرف نکل گئے۔ دوسری طرف جاتے ہی ہم نے کٹی ہوئی تاروں کو پھر سے اوپر اٹھا کر وہ شگاف بند کر دیا۔ پیٹرول پارٹی کے سپاہی اندھیرے میں اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم تیزی سے بیرک کی دیوار کے ساتھ لگ کر اس جانب رینگنے لگے جس طرف وہ ٹارچر سیل تھا جہاں امام صاحب قید تھے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے انہیں وہاں سے نکالنا تھا۔ اب کمانڈو شیروان آگے آگے رینگ رہا تھا کیونکہ اسے ساری لوکیشن کا علم تھا۔ میں رینگتے ہوئے راکٹ لانچر کو بھی آگے آگے لے جا رہا تھا۔ وہاں چونکہ گھاس تھی اس لیے ہماری راکٹ لانچر کو آگے کھسکنے کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ راکٹ لانچر 3-3.5 فٹ کی پرنالے جتنی سائز کی نالی کی طرح تھا جس کے پیچھے راکٹ کو چلانے والا ٹریگر لگا تھا۔ یہ راکٹ میدان جنگ میں کاندھے پر رکھ کر دشمن کے کسی ٹینک یا گولہ بارود کے ذخیرے پر فائر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ 30-40 گز کے فاصلے پر سے ٹارگٹ پر راکٹ فائر کرے۔ اس سے زیادہ فاصلے پر راکٹ کا نشانے پر لگنا مشکوک ہوتا ہے۔ چاروں راکٹ میں نے لائٹ مشین گن کی سلنگ کے ساتھ اپنی پشت پر باندھے ہوئے تھے۔ بیرک کی دیوار ختم ہو گئی۔ کمانڈو شیروان نے ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور خود اس طرف رینگتا ہوا چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ ہم آہستہ آہستہ رینگ رہے تھے۔ ٹارچر سیل والی کوٹڑی ہمیں سامنے نظر آنے لگی۔ اس کے آگے کی جانب روشنی تھی، پیچھے اندھیرا تھا۔ ہم اب سانس روک روک کر آگے بڑھ رہے تھے۔ جب کوٹڑی کی دیوار 5 فٹ رہ گئی تو کمانڈو شیروان نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں رک گیا۔ کمانڈو شیروان دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ دیوار کے کونے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ چونکہ دیوار کی دوسری طرف جدھر ٹارچر سیل کا دروازہ تھا روشنی تھی، اس لیے کمانڈو شیروان کا سر مجھے اس روشنی کے پس منظر میں سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ کمانڈو نے اپنا سر آگے کر کے دیوار کی دوسری جانب کر دیا۔ پھر اس نے سر میری طرف گھمایا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ میں پیچھے آ جاؤں۔ میں جلدی سے اٹھتا رینگتا ہوا 3-4 قدم پیچھے چلا گیا۔ یہاں جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ دوسرے لمحے کمانڈو شیروان بھی رینگ کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے سرگوشی میں کہا 2 فوجی ہیں، ایک سیل کے آگے ٹہل رہا ہے، دوسرا سٹول پر بیٹھا ہے، دونوں کے پاس برین گن ہیں۔ میں نے کمانڈو کے کان میں سرگوشی کی، تم اس طرف سے دیوار کے ساتھ رہو، میں دوسری طرف سے ان دونوں کو ٹھکانے لگاتا ہوں، کوئی گڑبڑ ہوئی تو میری مدد کو آ جانا۔ اوکے۔ یہ کہہ کر کمانڈو دیوار کی ایک طرف اور میں دوسری طرف رینگنے لگا۔ دوسری طرف ٹارچر سیل کو کونے پر جہاں دیوار مڑ جاتی تھی وہاں اندھیرے میں ایک ڈھیر سا لگا ہوا تھا۔ میں رینگتا ہوا قریب گیا، دیکھا کہ یہ ٹائر تھے جو ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے۔ میں ٹائروں کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ دیوار ختم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف روشنی میں سامنے ایک فوجی ٹرک کھڑا تھا۔ میرے لیے وہاں گھات لگانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف ٹائروں کا ڈھیر ہی تھا، مگر یہ فاصلے پر تھا۔ میں نے 3 سیکنڈ سوچا اور ٹائروں کی اوٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ کر کے میں ان کے پیچھے اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس لمحے گارڈ ڈیوٹی پر تعینات فوجی سپاہیوں نے آپس میں کوئی بات کی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے راکٹ لانچر، چاروں راکٹ اور برین گن کندھے سے اتار کر قریب ہی زمین پر رکھ دی۔ اس وقت میری جیکٹ کی جیب میں 6 گرینیڈ تھے۔ 6 گرینیڈ کمانڈو ایکشن شروع ہونے سے پہلے کمانڈو شیروان نے لے کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیے تھے۔ کمانڈو چاقو بھی میری بیلٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا، مگر میں نے سائلنسر والا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ یہاں بھی مجھے وہی کام کرنا تھا اور اسی حکمت عملی کو دہرانا تھا جو اس سے پہلے میں 2-3 مرتبہ کر چکا تھا۔ اس کے سوائے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک طرف سے نکل کر میں بڑی آسانی سے برین گن کا برسٹ مار کر دونوں فوجیوں کو ہلاک کر سکتا تھا، مگر وہاں فائرنگ کے دھماکے نہیں کرنے تھے۔ فائرنگ کی آواز سے سارا کیمپ بیدار ہو جاتا اور ہم ٹارچر سیل سے مولوی صاحب کو نہیں نکال سکتے تھے۔ ہمیں ہر کام خاموشی اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر کرنا تھا۔ صرف ایک آواز ضرور پیدا کرنی تھی اور میں نے اس آواز کو پیدا کرنے کے لیے زمین پر سے ایک روڑا اٹھا کر زور سے ٹارچر سیل کی پتھریلی دیوار کے ساتھ مارا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ روڑا دیوار سے ٹکرا کر ٹارچر سیل کے سامنے کی جانب جا پڑا۔ اس کی بھی آواز پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک فوجی تیز تیز چلتا دیوار کے کونے پر نمودار ہوا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے ٹائروں کے ڈھیر کے پاس لانا چاہتا تھا۔ اس دوران میرے اندازے کے خلاف دوسرا فوجی بھی دیوار کے کونے میں سے نکل کر وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیسی آواز تھی؟ وہ بولا حوالدار یہی دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے فوجی نے جھک جھک کر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میرے لیے ان دونوں کو سنبھالنا مشکل نظر آ رہا تھا، مگر مجھے ہر حالت میں ان دونوں کو ٹھکانے لگانا تھا۔ میں ٹائروں کے ڈھیر کے پیچھے اندھیرے میں پنجوں کے بل الرٹ ہو کر بیٹھا تھا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ دونوں فوجی ایک دوسرے کے پیچھے ادھر ادھر دیکھتے ٹائروں کے ڈھیر کے قریب آ کر رک گئے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے اندھیرے میں خدا جانے کیسے دیکھ لیا۔ شاید اس نے میری دیکھتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ لیا تھا۔ 1 سیکنڈ کے لیے وہ مجھے اور میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اپنی برین گن کی طرف بڑھا۔ اس نے برین گن اٹھائی ہی تھی کہ میں نے ریوالور سے اس پر یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ ریوالور پر سائلنسر لگا تھا۔ ٹھک ٹھک کی آواز آئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسرا فوجی جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو گرتے دیکھا۔ پہلے اس نے ریوالور کی مخصوص سائلنسر والی آواز سن لی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا اور برین گن سے ہوائی فائر کرنے لگا۔ میں نے کھڑے ہو کر پوائنٹ بلینک رینج سے یکے بعد دیگرے اس کے سینے کو نشانہ بنا کر 3 گولیاں فائر کر دیں۔
گولی خواہ ریوالور کی ہو خواہ رائفل کی ہو، جب وہ جسم میں لگتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جسم سن ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک فوجی پر 2 گولیاں فائر کی تھیں اور دوسرے پر 3 گولیاں فائر کی تھیں، دونوں نیچے گر پڑے۔ میں انہیں برین گن کا ٹریگر دبانے کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی برین گن کا ٹریگر دبا کر برسٹ فائر کر دیتا تو اس کے دھماکوں کی آواز سے کیمپ کے سیکیورٹی گارڈ فوراً بھاگ کر ادھر آ جاتے اور ہمارا مشن ناکام ہو جاتا اور ممکن تھا کہ ہم زندہ بھی نہ بچتے۔ ایسی صورتحال میں مجبوراً کمانڈو شیروان کو دوسری طرف سے بھی لائٹ مشین گن کے برسٹ فائر کرنے پڑتے اور سارا کیمپ بیدار ہو جاتا۔ پھر ہم سارے کیمپ میں ریموٹ کنٹرول کے بموں کے دھماکے سے چاہے آگ لگا دیتے، مگر ہم مولوی صاحب کو ٹارچر سیل سے نہیں نکال سکتے تھے۔ یہ کام پھر بے حد مشکل ہو جاتا اور ہم جس مقصد کو لے کر وہاں آئے تھے وہ پورا نہ ہوتا۔ میں دوڑ کر دونوں فوجیوں کے سر پر جا پہنچا اور ان کی برین گن نے ان کے نیم مردہ ہاتھوں سے پکڑ کر الگ کر دی۔ اتنے میں کمانڈو شیروان بھی دبے پاؤں چلتا وہاں آ گیا۔ میں نے احتیاط کے طور پر ریوالور کی ایک گولی دونوں فوجیوں کی کھوپڑیوں میں اتار دی۔ کمانڈو شیروان بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ سرگوشی میں بولا، دروازے کی طرف آ جاؤ، ادھر اب کوئی نہیں ہے۔ ہم دیوار کے ساتھ لگ کر چلتے ٹارچر سیل کے دروازے کے قریب آ کر رک گئے، جہاں دروازے کے اوپر لکڑی کے ڈنڈے کے ساتھ بجلی کا بلب جل رہا تھا۔ ہمیں اس کی روشنی میں ٹارچر سیل کا دروازہ کھول کر یا اس کے تالے کو توڑ کر اندر داخل ہونا اور مولوی صاحب کو باہر نکالنا تھا۔ ہم نے ٹارچر سیل کے سامنے والی خالی جگہ کا جائزہ لیا۔ ہمیں یہ بھی احساس تھا کہ کسی دوسرے سیکیورٹی گارڈ یا پیٹرول پارٹی کے جوان نے ریوالور کے سائلنسر والے فائروں کی آواز نہ سن لی ہو۔ فوجی اس آواز کو پہچان لیتے ہیں۔ جب کسی طرف سے ہمیں کوئی فوجی اس طرف آتا نظر نہ آیا تو میں نے کمانڈو شیروان کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود ٹارچر سیل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے رنگ میں ریوالور کی نالی ڈالی اور اسے اپنی طرف 2-3 بار زور سے کھینچا، مگر تالا نہ ٹوٹا۔ کمانڈو شیروان نے غصے میں آہستہ سے کہا، کیا کر رہے ہو؟ اس پر فائر کرو۔ فائر میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے تالے پر گولی چلائی تو سائلنسر کی وجہ سے ریوالور کی اپنی آواز تو کم ہوگی، مگر جب گولی لوہے کے تالے سے لگے گی تو دگنی آواز پیدا ہوگی۔ لیکن وقت بھی نازک تھا۔ کیمپ میں اس وقت کوئی فوجی آ سکتا تھا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور لوہے کے موٹے تالے پر ریوالور کا فائر کر دیا۔ تالا ٹوٹ گیا، مگر اس کی کافی اونچی چھنچناہٹ کا شور پیدا ہوا۔ کمانڈو شیروان دوڑ کر آ گیا۔ ہم دروازہ کھول کر اندر چلے گئے۔ اندر تنگ کوٹھری میں بڑی دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ اس دھیمی روشنی میں ہمیں ایک شرعی داڑھی مونچھوں والا نیم اریاں آدمی فرش پر اوندھا پڑا نظر آیا۔ یہ ہندواڑے کے اس گاؤں کے امام صاحب تھے جیسے بھارتی فوجیوں نے آگ لگا دی تھی اور جن کی مسجد کو شہید کر کے امام کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ ہم نے جلدی سے انہیں بلایا۔ مولوی صاحب کے جسم پر صرف ایک شلوار کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جسم پر جگہ جگہ خون جمع ہوا تھا، ناک سے بھی خون بہ بہ کر جم چکا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ کمانڈو شیروان نے انہیں آواز دی، مگر مولوی صاحب بے ہوش تھے یا شہید ہو چکے تھے۔ کمانڈو نے ان کے دل پر کان لگایا، کہنے لگے امام صاحب زندہ ہیں، اور کمانڈو شیروان نے مولوی صاحب کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ جیسے ہی ہم دروازے کی طرف بڑھے، باہر سے فوجیوں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ کسی نے اونچی آواز میں کہا، تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ دوسرے فوجی نے گالی دے کر کہا، کشمیری کمانڈو ہیں، اندر ہوں گے، اٹیک کرو۔ ٹارچر سیل کا دروازہ دھڑاک سے کھلا اور جیسے ہی 6-7 بھارتی فوجی اندر گھسے، ہم نے اپنی لائٹ مشین گنوں کا فائر کھول دیا۔ بھارتی فوجی وہیں ایک دوسرے پر الٹ الٹ کر فائر کرتے چلے گئے۔ باہر بھی بھارتی فوجی تھے، انہوں نے پوزیشنیں لے کر باہر سے فائر کھول دیا۔ ان کا اندھا دھند فائر کوٹھری کے دروازے پر آ رہا تھا۔ کمانڈو نے بے ہوش مولوی صاحب کے کاندھے پر ڈالا ہوا تھا اور مجھے چیخ کر کہا، پورے سیکشن کے فوجی لگتے ہیں، ان پر گرینیڈ پھینکو، میں مولوی صاحب کو لے کر نکلتا ہوں۔ میں بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے اوپر سے کود کر دروازے کی دیوار کے پاس گیا، جیکٹ کی جیب سے ہینڈ گرینیڈ نکال کر پن نکالا اور اسے باہر پھینک دیا۔ میں نے اسی طرح 4 ہینڈ گرینیڈ باہر سامنے اور دائیں بائیں اچھالے، جن کے دھماکوں نے باہر کی 2 پوزیشنوں میں بیٹھے فائرنگ کرتے فوجیوں کو تو خاموش کر دیا، مگر ان دھماکوں سے پورا فوجی کیمپ بیدار ہو گیا۔ ہر طرف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں اور ہمیں ایسے لگا جیسے کیمپ کی ہر جانب سے ہم پر چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے اسلحے کے فائر شروع ہو گئے ہیں۔ میں لائٹ مشین گن کے برسٹ مارتا ٹارچر سیل کے باہر آ گیا اور گولیوں کی بوچھاڑیں چاروں طرف مارنے لگا۔ اس دوران کمانڈو شیروان مولوی صاحب کو کاندھے پر ڈالتا کوٹھری سے نکل کر پیچھے کی جانب اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا دوڑ رہا تھا۔ کیمپ میں ہر طرف روشنی ہو گئی تھی۔